ہماری اس گفتگو میں محرومی کے اسباب جو ہیں وہ ہم آج ذکر کریں گے کہ مومن کی مدد کیوں نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ مادی خواہشات کی کثرت۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کان حقا علینا نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور ہر مومن، ہر مسلمان اپنے دل میں یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے ہر میدان میں اس کی مدد کریں۔ اس کی جاب ہو، اس کی افسری ہو، وہ کسی جگہ پہ کام کرتا ہو، وہ کسی آفس میں ملازم ہو، یا وہ اپنے سماج میں کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، اور پھر اسی طرح زندگی میں رہتے ہوئے کئی معاملات اپ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ لٹیگیشن بھی ہو جاتی ہے۔ ہر مومن چاہتا ہے میری مدد ہو، حتیٰ کہ من حیث القوم بسا اوقات ایسے ہوتا ہے دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں بھی آنا پڑتا ہے۔ تو مومن کی تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ہر لحاظ سے مدد ہو، اللہ اس کی مدد کریں، لیکن بسا اوقات یہ مدد سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ ہماری اس گفتگو میں محرومی کے اسباب جو ہیں وہ ہم آج ذکر کریں گے کہ مومن کی مدد کیوں نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ مادی خواہشات کی کثرت، کہ انسان کے اندر جب مادی خواہشات کی کثرت آتی ہے، اللہ رب العالمین پر توکل اٹھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں زیادہ سے زیادہ دیر جی لوں، زیادہ سے زیادہ دیر زندہ رہ لوں، زیادہ سے زیادہ وسائل پہ قابو حاصل کر لوں، تو اس میں عین ممکن ہے کہ پھر ظاہراً اللہ رب العالمین کی پھر مدد کی بجائے اس سے ہاتھ جو ہے مدد کا وہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث طیبہ ہے، آپ نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، صلاح اول هذه الامت بالزہد والیقین، کہ اس امت کے اولین لوگوں کو جو کامیابی اور فتح نصیب ہوئی ہے وہ زہد و ورع سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ زہد و ورع سے ہوئی، یعنی دنیا سے بے رغبتی، اللہ پہ یقین، یہ وہ کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہر میدان میں کامیاب کیا۔ آج ہم اگر جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو اندر قطار اب بھی، تو یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا کہ جب وہ یقین کامل ہوگا۔ یقین کامل نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے وَيُهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، تو اس امت کے بعد والے لوگ ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہوئے بخل کے ساتھ، اور لمبی لمبی تمنائیں لیے ہوئے، لمبی لمبی دل میں آرزویں رکھتے ہوئے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مدد نہیں کی، اللہ کی نصرت سے محروم رہے، کیونکہ دنیا پہ ہی قناعت کر لی، مادی اسباب کو سارا کچھ سمجھ لیا۔ جب ان چیزوں کو سمجھ لیا تو پھر اللہ رب العالمین سے مدد جو ہے وہ محروم ہو گئی۔ دوسری بات ہم اس میں غور کریں کہ نصرت الہی سے محرومی ہوئی کیوں؟ کہ جب ہم نے کیا کیا؟ جب ہم دنیا کی محبت میں آ گئے، ہم نے سارا کچھ مادی وسائل پہ قناعت کر لیا، ہم مادی وسائل پہ قناعت کر کے بیٹھ گئے، اللہ کی نصرت اور تائید کو بھول گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ ہم نے ایمان کو چھوڑ کر شرک، بدعات، خرافات کو اپنایا، ہم نے نمازیں چھوڑی، اللہ سے تعلق اس کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین سے ہم نے امیدیں لگانا چھوڑ دی، اور پھر مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہم نے اس مال سے اللہ کا حق نکالنا چھوڑ دیا۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں، اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کا ہاتھ پھر ہم سے کھینچ لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی 4156 نمبر حدیث ہے، فرمایا یقبض الصالحون الاول فالاول، کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور پھر باقی جو رہ جائیں گے وَتُبْقَى حُفَالَةً كَحُفَالَةِ التَّمْرِ، رہ کیا جائے گا کہ جس طرح ایک ردی کھجور ہوتی ہے، کھجور یا بوسی کھجور ہوتی ہیں،
وہ ہو جائے گی، خس و خاشاک بن کے اڑ بھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آج سوچنا چاہیے کہ نیک لوگ ہمارے اندر سے ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں، جن کا اللہ پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ رب العالمین سے وہ دعائیں مانگتے تھے، اللہ فلاں میدان میں ہماری مدد کر دے، واقعتاً اللہ کی مدد ہوتی تھی۔ مسلمان اپنی آنکھوں سے نصرت اور تائید کے جو مظاہر تھے وہ دیکھتے تھے، اور آج بدقسمتی سے مسلمانوں کو ذلت، پستی اس کا شکار کیوں ہونا پڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقوی، وہ للہیت وہ باقی نہیں رہی، جس وجہ سے آج ان مسائل کا سامنا ہے۔ تو اس کے لیے، ان چیزوں کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے پھر بھی، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک الملک ہے، اس نے ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائی ہیں اور ایسی سپلیکیشنز کی عادت بھی ہمیں ڈالی ہے کہ ہم ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اللہ تعالی ہماری ہر میدان میں انشاءاللہ مدد بھی فرمائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ البقرہ کی، جس میں فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ رب العالمین افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر نازل فرما، وتوفنا مسلمین، ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار رکھتے ہوئے ہی فوت کرنا۔ دوسری آیت ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تیسری دعا سورہ آل عمران کی آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرما۔ اور پھر اگلی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، سورہ بقرہ کی آخری آیت، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، ہم سے خطا ہو جائے۔ تو یہ پوری دعا آخر تک اللہ سے مانگنی چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ تو میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ہر میدان میں اپنی خاص مدد فرما کر، اپنی خاص نصرت فرما کر ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔